السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوپہر کے 2 بج رہے ہیں اور میں اور فراز باہر گئے ہوئے تھے۔ فراز پہلے نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے، تو اس کے بعد ہم لوگ باہر کے تھوڑا سا چھوٹا سا کام تھا، کام ختم کر کے اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی کی شدت اختیار ہو گئی کہ سوچ نہیں سکتے۔ تو میں نے باہر سے آ کے تازہ تازہ پودینہ توڑا، میں نے گنے کا رس لینا تھا لیکن میں بھول کے بالکل بھی یاد نہیں رہا، تو میرے پاس گھر میں سامان پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلو یار باہر سے نہیں لیا تو گھر پہ ہی بنا لیتے۔ گڑ تھا میرے پاس، پودینہ، ادرک اور لیمن، تو میں نے ان سب کو مکسی میں اس میں بلینڈر میں کیا اور یہ جلدی سے تیار ہو گیا۔ اتنا وہی ریئل ٹیسٹ آ رہا تھا جو ہم باہر گنے کا رس پیتے ہیں۔ تو یہ میرا سٹارٹ میں نے کیا، میں نے جلدی سے بنا لیا اپنا 5 منٹ، اتنا ٹھنڈا، اتنا ریفریشنگ تھا۔ اس کے بعد میں نے سب کو سرو کیا، گرمی تھی، امی بول رہی تھی مجھے بھی دینا، کرن کو بھی دیا، فراز کو بھی دیا۔ اس کے بعد ہمیں پھر باہر جانا تھا اور آہر اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، کرن میری سسٹر کو اتنا تنگ کر رہا تھا، یہ یہاں پر اس کو چپ کرانے کو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، اتنی گرمی حالانکہ ہمارا روم کولر پورا دن چلتا رہتا ہے اس کے لیے، لیکن یہ جو ہے نا بڑی مشکل سے سویا۔ اس کے چنو منو بھی سیڈ ہو جاتے ہیں جب آئل روتا ہے۔ اس کے بعد گول گپے کھانے تھے، کرن بول رہی تھی میں نے گول گپے کھانے ہیں، تو میں اس کے لیے گول گپے لے کر آئی تھی۔ میں نے بولا ابھی تھوڑا سا پانی اس کا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر پیتے۔ اس کے بعد یہ کرن نے مجھے ایک بہت اچھا بلیک مارکس دیا تھا فیس پہ لگانے کے لیے، بلیک ہیڈ کے لیے، تو یہ میں نے اس کا یوز کیا، بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد اپنی سکن کیئر کے بعد ہم لوگ نکل پڑے، میں اور فراز، ہمیں پہلے تو بینک جانا تھا اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا ایسے اسٹاپ تھا کمیٹی چوک میں ہے یہ ریلوے اسٹیشن کا، کہ وہاں پر اگر آپ کو ریلوے نہ جانا تو آپ کی آرام سے سیٹ بک ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اتنا ہائی ریٹ بتا رہا تھا۔ فراز کہتا ہے چلو آپ ہم دونوں نا ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نا ریلوے اسٹیشن نہیں چلتے، وہاں سے ہی سیٹ بک کروا لیتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں، ہمارا ایک چھوٹا سا کام تھا، ہم نے کراچی جانا تھا ایک ویک کے لیے، تو اس کے لیے ہمارے آفس سے چھٹیوں پہ بات کی، وہاں سے چھٹیاں کنفرم ہوئی، تو ہم نے بولا چلو وہاں پر ہماری بات نہیں بنی، تو فراز صاحب مجھے لے کے آگے ریلوے اسٹیشن، اور ہم جب راستے میں تھے تو اتنی آندھی، اتنی طوفان، اتنی گرد اور مٹی کہ بتا نہیں سکتی، راستے میں ہمیں کہیں رکنا پڑا۔ جب وہ تھوڑا ٹھیک ہوا تو تب پھر ہم آگے آئے۔ تو یہ بول رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے اچھے ریٹ مل جائیں، کوئی گاڑی اچھی مل جائے، کیونکہ جتنی بھی گاڑیاں بتا رہے تھے نا وہ تھکی ہوئی گاڑیاں تھیں۔ تو فراز بولتا ہے سفر اچھا گزرنا چاہیے۔ میں نے تو فراز کو بولا تھا کہ فراز صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ نا رہنے دیں، آپ جہاز کی ٹکٹ کرائیں، تو فراز صاحب نے مجھے بولا کہ میڈم تھوڑا سا زمین پہ رہیں، ابھی آسمان پہ مت اڑیے، ابھی باقی ہے اس چیز کے لیے نا تھوڑا سا آسانی کرنے کے لیے دعا کریں، ابھی آسانیاں ہو جائیں گی۔ میں نے کہا اوکے چلیں، لیکن جو ٹرین کا مزہ ہے نا وہ جہاز کا مزہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم اسٹیشن پہ پہنچ گئے، سیٹ ویٹ ہم نے کنفرم کی، انہوں نے بولا کہ اس طرح سیٹس ہے، اور اتنا مہنگا ریٹ کہ تیز خام سر سید بند کر دیا ہے، رحمان بابا بند کر دی، اتنی انہوں نے ریلوے اسٹیشن میں گاڑیاں بند کر دی۔ اب میری مریم نواز سے اور جو ہے شہباز شریف سے یہ گزارش ہے کہ پلیز آپ ریلوے کا سسٹم بھی اچھا کریں، جیسے آپ نے باقی ساری چیزیں ٹھیک کی ہیں۔ بہرحال وہ تو وقت ان کو دیتے ہیں، تھوڑا وہ کیا کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ نا اتنی شدت گرمی میں آئے تھے اور میں اللہ سے راستے میں دعا مانگ رہی تھی اللہ کچھ بہتری کر دے۔ اسلام آباد کا ریکارڈ ہے جب 3 سے 4 دن صحیح حبس ہو جاتی ہے نا تو چوتھے یا 5ویں دن بارش ضرور ہوتی ہے، اور اللہ نے ایسا کیا کہ بارش شروع ہوگی اور اتنا مزے کا۔ اور یہ گاڑی آ گئی ہزارہ ایکسپریس، اس گاڑی میں نے ایک بار زندگی میں سفر کیا تھا، اف، تب میں نے کراچی جانا تھا، میں، میری امی، میرا چھوٹا بھائی اور میری بہن، ہم لوگ کراچی گئے تھے۔ اتنا کوئی گندا سفر ہے اس گاڑی کا، یہ ہر چھوٹے چھوٹے پدو اسٹیشن پہ بھی 15-15 20-20 منٹ رک جاتی ہے، اور یہ اتنی تھکی ہوئی گاڑی ہے، اتنی تھکی ہوئی گاڑی ہے، اتنے اس کے ڈبے ہوتے ہیں، 36 کوئی 35 اس کے ڈبے ہوتے ہیں، اور یہ رو 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 کے چلتی ہے۔ اتنا مجھے اس گاڑی پہ غصہ آتا ہے۔ فراز مجھے بولا تھا کہ اسی گاڑی کی کرا لیتے، گاڑیاں نہیں مل رہی، اور عید کی وجہ سے کافی ساری بکنگز پہلے ہو گئی ہیں،
ہم نے بہت زیادہ لیٹ کر دیا. میں نے بولا نہیں اس پہ تو کبھی بھی نہیں. میں نے بولا نہیں مجھے اس گاڑی پہ نہیں جانا. فراز مجھے بول رہا تھا کہ چیک تو کر لو. پھر ہمیں تیز گاہ کی مل رہی تھی گرین لائن کی. میں نے فراز کو بولا گرین لائن کی کرا لو. فراز مجھے بول رہا تھا کہ گرین لائن میں اکنامی جو ہے نا لوکل جو ہوتی ہے اس کا بھی 8,500 7,500 یوں ریٹ چل رہا ہے. تو اس سے اچھا بندہ ڈبے اے سی والی نہ کرا لے. میں نے بولا چلو ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں لیکن اس کے لیے اپنا بجٹ بھی تو دیکھنا ہونا. بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. بجٹ آؤٹ نہیں کر سکتے اب. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی ہمیں انہوں نے بولا تھوڑا دیر آپ ویٹ کریں ہم ابھی کنفرم کر کے بتاتے ہیں کہ جو ڈیٹس آپ نے آنے جانے کی دی ہیں اس پہ سیٹس ہیں یا نہیں ہے. تو بہرحال میں اندر چلی گئی. میں نے سر سے پرمیشن لی. ویسے یہاں پہ آنا الاؤ تو نہیں ہے. تو جن کے پاس ٹکٹ ہوتا ہے وہی باہر آتے ہیں پلیٹ فارم والی طرف. تو یہاں پر یہ گاڑی لگی ہوئی ہے اور لوگ کچھ لوگ اس سے اتر رہے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف. ہمارا کام کچھ ہو گیا کچھ رہ گیا. تو میرے ہسبینڈ بولتے ہیں چلو میڈم اب بارش بھی رک گئی گھر چلتے ہیں. ہم گھر جا ہی رہے تھے کہ میری سسٹر فون کری تھی کدھر رہ گئے تم لوگوں کا وعدہ تھا مجھے گھمانے کا. میں نے کہا تم ریڈی ہو جاؤ ہم آ رہے ہیں. اور ہم گئے تو اتنی شدید گرمی میں تھے اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنا اچھا موسم ہو گیا. پھر میں آگے گئی تو ریڈی شیڈی ہوئے اور ہم نکل گئے. سیفرون گئے تھے ہم گھر کے قریب ہی اور ریزنیبل بھی ہوتا ہے. امبیاس بھی اس کا ٹھیک ہے اور کھانے کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. میری سسٹر بول رہی تھی میں نے چکن چومیس کھانے ہیں اور سیفرون کے ہی کھانے ہیں. میں کافی ٹائم ہو گیا میں نے نہیں کھائی کیونکہ اس کی شادی بہاولپور میں ہوئی ہے. اور پھر ہم لوگوں نے شام کو چائے کے ساتھ سموسے کھائے تھے تو اس لیے پھر ہم لوگوں کا اتنا موڈ نہیں تھا. لیکن پھر ہم نے برگر اور چکن چاؤمیز اور ایک سافٹ ڈرنک اور رشین سیلیڈ آرڈر کیا اور اس کے بعد ہم نے کھانا شانا ختم کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور آہل کے ساتھ ہم کھیلتے کودتے واپس جانے کی کوشش کریں. اور آہل کو تو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے ہر چیز ٹیسٹ کرتا ہے. جسے سیلیڈ تھا وہ سب سے زیادہ پسند آیا. اور یہاں پر جی ہم باہر سوچ رہے تھے کہ ابھی کسی اور جگہ پہ چکر ماریں لیکن میری بہن بولی تھی آہل تنگ کرتا ہے گھر چلو. چیزیس نیکسٹ ہمارا چیزیس ہوگا 1-2 دن میں. آفس سے چھٹیاں ملی ہوئی ہمیں اس لیے. میری سسٹر نے اپنے لیے جوتا لینا تھا. کہہ رہی تھی شوز لوں جوتا لوں دونوں میں سے. اس کے بعد پھر ہم نے یہ ایک ابو ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے تو ہمارے ابو نے بولا تھا ابو سے پوچھا تھا تو ابو کہتے تھے کہ ابو میرے بیمار تھے کافی ٹائم سے. وہ بالکل بھی مرچے مسالے نہیں کھاتے تو وہ ان سے پوچھا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میرے لیے نا ایک سمپل برگر لے آنا. یہ جو زنگر برگر میرے ابو کو نہیں اتنا اچھا لگتا تو ابو بول رہے تھے کہ میرے لیے نا برگر لے آنا انڈے والا برگر. تو ابو کی فرمائش تھی تو ہم نے لے لی. اور یہ انکل بول رہے تھے کہ یہ انڈے والا برگر جو ہے نا وہ 350 روپے کا ہے اور اس میں نا یہ زنگر سے زیادہ اچھا ہے اور اس میں نا چکن بہت زیادہ ہے. اور انکل نے اتنا زیادہ چکن ڈال دیا کہ یہ چکن باہر آ رہا تھا اس برگر سے. تو پھر میں نے انکل سے پوچھا کہ انکل آپ نے تو بہت ہی زیادہ چکن ڈال دیا ہے تو یہ تو کھایا بھی نہیں جائے گا. انکل بولے تھے کہ نہیں کھایا جائے گا. اور ہم نے پھر اپنے سفر میں بیٹھے اور گھر آ گئے. اور جی کمرشل مارکیٹ جو کوئی بھی کبھی بھی جاتا ہے نا اس کو پھر پتہ ہوگا کہ کمرشل مارکیٹ میں تو کافی سارے کھانے. اور اس کے ساتھ اللہ حافظ.